वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ खुदा उनके खादम रेवरेंड गिलबर्ट डेविड साहब मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावन का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आपकी सारी मसरूफियात के बावजूद, आई नो कि दिस इज अ वेरी वेरी बिजी सीजन, कुछ शादियों का सीजन, कुछ आपके अपनी जो मसरूफियात, लेकिन आपने अपनी कमिटमेंट को जारी रखा है। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी जिंदगी के लिए और आपकी इस मोहब्बत के लिए। बहन भाई, हम आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारा साथ देते हैं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक अब इस ब्रेकफास्ट शो में आप हमारे साथ होते हैं और हम मिलकर खुदावन की साइश करते हैं, खुदावन की हम करते हैं। तो हम आपको वेलकम कहते हैं, जी आए कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है, ताकि हम खुदावन की तारीफ कर सकें, खुदावन की साइश कर सकें। तो प्रोग्राम के शुरू में मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए, ताकि वो भी खुदा उनके पाक कलाम को सीख सकें और आप भी बरकत पा सकें उनके वसीले से। क्योंकि जब आप दूसरों को खुशखबरी देते हैं, दूसरों को खुदा उनका पाक कलाम बताते हैं, तो आप भी बरकत पाते हैं। तो इन बरकत में दूसरों को शामिल करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो मसीहत की जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो पर सब ये है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो दूसरों की जिंदगी में क्या है, आप दूसरों की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि आप दूसरों को इन नेमतों वक्तों में शामिल करें और वो भी इस पाक कलाम को जो है वो सीख सकें। तो बाइबल टीवी ग्लोबल जो कि वेबसाइट पे भी मौजूद है, फ्री ऐप जो है वो आपके पास मौजूद है, अमेजोन फायर स्टिक पे भी है, और अभी जो लाइव आप देख रहे हैं कि फेसबुक पे हम इसको लाइव जो है वो आपके लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये वो माध्यम है, अमेजोन की जो फायर स्टिक उसको भी आप अपने टीवी के साथ अटैच कर सकते हैं। जादू बॉक्स पर पूरी दुनिया में लोग इसको देखते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए हम पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं और खुदा की तारीफ करते हुए, उसकी सताइश करते हुए इन आयात को मैं आपके साथ जो है वो तलावत करना चाहूंगा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को देखिए, इफिसियों का 5 बाब उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए तलावत करूंगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानन चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदा मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे और इस प्रोग्राम को खुदा उनके हाथों में दें, और मैं दरख्वास्त भाई सबसे के सब दुआ में रहमत हो। आइए हम दुआ मांगे। हमारे नहायत ही मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं जिंदगी और जिंदगी की सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, सबसे बढ़कर जिंदा ईमान के लिए जो हम तुझ जिंदा खुदा पर, तेरे बेटे यीशु पर और तेरे पाक रूह पे रखते हैं। और खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमने नहीं बल्कि तूने हमें अपने लिए चुन लिया, हमें अलग किया और खुदावंद हमें अपने घराने में शरीक किया। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज तेरे बेटे और बेटियां फिर इकट्ठे हुए हैं, हर रोज की तरह, कि तेरी आवाज को सुने, तेरी तारीफ करें, तेरी इबादत करें। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं आज सुबह बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और पादी नोबल के लिए, इनकी सारी इस खिदमत के लिए, कोशिश के लिए, मेहनत के लिए खुदावंद, जो वो तेरे लोगों की तरबियत के लिए करते हैं, तेरे लोगों की रूहानी तरक्की के लिए करते हैं। और आज हमारी मिन्नत है तेरे आगे खुदावंद, जब तेरे खादम आज तेरे कलाम को बयान करें, तेरे
کلام کی باتیں تیرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں تو ہمارے ذہنوں کو کھول خداوند خدا، ہمارے دلوں کو کھول تاکہ ہم ان کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ سارے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہیں جڑے رہیں خداوند، اور میں دعا مانگتا ہوں پادری صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، ہیسٹن ریفارم چرچ کے لیے، ساری اس سپورٹ کے لیے خداوند جو بائبل ٹی وی گلوبل کو حاصل ہے۔ اور خداوند میں تیرے سارے ان بچوں کے لیے تیری بڑی برکت چاہتا ہوں، اور بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دنیا کے مختلف حصوں سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں اس وقت خداوند خدا، اس ورشپ کا حصہ ہیں خداوند، ان سب کے لیے بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں خداوند کہ آج کی یہ عبادت تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو اور تیرے لوگوں کو اس سے بڑی برکت ملے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ بھائی صاحب بہن بھائی، وقت ہوا چاہتا ہے خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ابھی ایسٹ لنڈن سے ہماری پیاری بہن شاہناز، تو جی مجھے یقین ہے کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس موجود ہوگی، تو بھائی صاحب میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خداوند کے پاک کلام کو خداوند کے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو عزیزو اپنی بائبل مقدس کو لیں اور ہمارے ساتھ دعا میں جھکیں خداوند کے خادم کے لیے جو کوئی خداوند کا پاک کلام تک پہنچانے کو ہیں، ان کے لیے خداوند کے پاک روح کی معمولی چاہیں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش، تیری کہ پھر خداوند تو ہمیں آگ کے شعلے بناتا ہے، اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے کہ تیرے منہ کی باتیں تیرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ خداوند آج کی صبح ہم ان تمام بہنوں بھائیوں کے جو کہ مختلف کنٹریز میں مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے عبادت کا حصہ، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور اس وقت تیرے خادم کے لیے دعا کرتے ہیں پیر خداوند تو پادری گلبرٹ صاحب کے ساتھ ہونا، ان کے ہونٹوں کو چھو، اپنے پاک روح سے معمور کر، جو بھی کلام وہ پیش کریں وہ تیری طرف سے ہو، لوگوں کو بڑی برکت دینا یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ جی بھائی صاحب اوور ٹو یو۔ بہن بھائی آپ بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو کہ پہلی دفعہ ہم جوائن کیے ہوئے ہیں، نئے لوگ ہیں، جو کہ ان کے لیے پادری گلبرٹ صاحب والسل میں ایک جگہ ہے برمنگھم جو میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں پر ان کی خدمت کرتے ہیں چرچ آف انگلینڈ میں، اور اوریجنلی کراچی سے ہیں، پاکستان سے، کیونکہ بھائی صاحب کراچی سے بہت زیادہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ذرا تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے لوگوں کو، جی آپ کے پیارے ہیں، آپ کے محبت کرنے والے ہیں، سب آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب جو ہیں میرے ساتھ اس خدمت میں سرگرم عمل ہیں، ہم ان کے لیے خدا کو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اوور ٹو یو بھائی صاحب، خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ پادری صاحب بہت بہت شکریہ، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کا موقع ملا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی ساری گائیڈنس کے لیے، اسپرچول گائیڈنس کے لیے جو مجھے اور تمام دوستوں کو حاصل ہے۔ آپ ہمارے لیے ایسے مضامین لاتے ہیں جن سے کہ ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں بریکفاسٹ شو کے ذریعے سے، میرے بہت سارے فرینڈز ہیں جنہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ ان کو کس قدر اس سے برکت مل رہی ہے، ان کی ترقی ہو رہی ہے، اور میں اس کے لیے خدا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اور بائبل ٹی وی گلوبل کا بھی جس کے ذریعے سے ہم ہر روز جمع ہوتے ہیں۔ اور آج میں سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں وہیں سے جہاں پہ ہم نے لاسٹ ویک ختم کیا تھا، جب میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے ایک خوبصورت سلسلہ شروع کیا تھا 10 کمانڈمنٹس کو سیکھنے کا، اور ہم نے سب نے اس سے بڑی برکت پائی، اور ہم نے سیکھا کہ کس طور سے ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم نے کس طرح خدا کی مرضی کو جاننا اور اس کو پورا کرنا ہے۔ تو 10 کمانڈمنٹس نے ہماری مدد کی اور ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا، اور ابھی ہمیں مزید اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے کہ جو شریعت ہے وہ ہمیں کیوں دی گئی، اور جب وہ دی گئی تو کیا شریعت کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں اچیو ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی، جس مقصد کے لیے لو ہمیں دیا گیا تھا۔ اور آج میں چند آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، پول's letter to Galatians chapter 5، اور میں اس کی verse 16 سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ گلتیوں 5 باب اور اس کی 16 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے،
کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہے دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی۔ آج کی جو خاص آیت ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، اگر نہیں ہے تو آپ اسے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں۔ یہ ہے چیپٹر 5 ورس 25۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تو آج ہم تھوڑی دیر اس بات پر غور کریں گے کہ ہم نے شریعت کو جانا، ہم نے لو کو جانا کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جب چنا، ان کو بے حد پیار کیا، ان کو ملک مصر کی غلامی سے چھڑایا، ان کو ایک خوبصورت کنٹری دیا رہنے کے لیے، اور خداوند نے ہمیشہ ان کو اپنے پروں کے سائے تلے رکھا۔ لیکن ہم نے دیکھا، بار بار اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ بنی اسرائیل قوم باوجود خدا کی ساری محبت کے برگشتہ رہے، اس سے دور رہے، اور اس کی ہمیشہ حکم عدولی کرتے رہے۔ اور جو شریعت جو ہے وہ اچھی ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ اگر ہم رومیوں کے خط کو پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ پس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ ہم جس شریعت کی بات کرتے ہیں، ہم جس ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، ہم جس لا کی بات کرتے ہیں جو ہمیں دیا گیا تاکہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں، کیا وہ ہماری زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر سکا جس کی ضرورت تھی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ لوگ ہمیشہ شریعت کو جو لا دیا گیا تھا اس کو توڑتے رہے، بجائے اس کے کہ وہ شریعت کی وجہ سے بچ جاتے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے، توبہ کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے شریعت کی طرف، وہ ایک بڑا ہی اگریسو ہے۔ وہ شریعت کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، کہ شریعت کو وہ توڑتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کس طرح سے اس سے بچ جائیں، سزا سے بچ جائیں۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ شریعت خدا نے قانون دیا انسان کو کہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ وہ خدا کے جو قوانین ہیں ان کو بریک نہ کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور زیادہ خدا اور انسان کے بیچ میں دوری کا سبب بن گیا، کیونکہ جو لا تھا وہ ان کو ہر برے کام سے روکتا تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو برائی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ لوگ چرچز میں نہیں جاتے ہیں، خدا سے دوری ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اپنی جو دل کی خواہش ہے ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں،
خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے. جو لا ہے, جو شریعت ہے, جو قوانین خدا نے دیے ہیں, وہ انسان کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے, وہ اس کو جانے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ شریعت انسان کو گناہ کی پہچان تو کرواتی ہے, لیکن وہ انسان کو گناہ سے چھٹکارا نہیں دیتی, گناہ سے آزاد نہیں کرتی, اس کو مخلصی نہیں دیتی, اور خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ انسان کا ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑنے میں کوئی مدد نہیں کرتی. اور اس کے لیے پھر خدا کو ہی وہ کام کرنا پڑا جس کے ذریعے کہ انسان کا اور خدا کا ملاپ ہو سکے. شریعت وہ کام کرنے میں ناکام رہی, اس لیے نہیں کہ شریعت بری ہے, اس لیے نہیں کہ شریعت جو ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. شریعت اچھی ہے, شریعت میں کوئی خرابی نہیں ہے, خرابی انسان کی سرشت میں ہے. وی آر ایول بائی نیچر, ہمارے اندر گناہ ہے, ہم گناہ کرنے, ہم راغب ہوتے ہیں گناہ کی طرف. لیکن شریعت جو تھی وہ ہماری گناہ تک رسائی تو کراتی تھی, ہمیں لاتی تھی, کہ بتاتی تھی کہ یہ گناہ ہے, لیکن ہمیں یہ مدد نہیں کرتی تھی کہ ہمیں وہ گناہ سے روک سکتی. اس کے لیے خدا نے ہم پر یہ مہربانی کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی, اپنا خون بہایا. لکھا ہے پس اب جو مسیح میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں, کیونکہ مسیح نے ہماری سزا صلیب پر کینسل کر دی, ختم کر دی, اس کی پوری قیمت ادا کر دی ہے. تو جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم شریعت کے متحد نہیں رہتے, بلکہ وہ شریعت جو کہ مسیح کی شریعت ہے ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اور میں ایک آیت آپ کے لیے اور پڑھنا چاہتا ہوں, یہ ہے غلطیوں کے نام خط, اس کا 6واں باب, اور یہاں پہ میں اس کی ورس 6 پڑھوں گا اور 7. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. اب مسیح کی شریعت کے بارے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی مینشن کیا تھا, وہ ہے گولڈن لا, رویل لا, اور وہ لا ہے to love one another. تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ, ایک دوسرے کو پیار کرو. جب ہم کہتے ہیں قتل نہ کر, خون نہ کر, زنا نہ کر, تو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں love one another, دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے کی فکر کرو. اور آج جب ہم شریعت کا اور روح کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں, we are comparing life in the body and life in spirit. اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو حوالہ میں نے ابھی آپ کو کے لیے میں نے پڑھا ہے, اس کی جو ورس 25 ہے, اس میں لکھا ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. میرے عزیزو, مسیح نے ہم پر یہ مہربانی کی کہ اس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا. مسیح پر ایمان لانے کے باعث اب ہم نئے مخلوق ہیں, ہم نئے انسان بن گئے ہیں, کیونکہ ہم نے مسیح کو قبول کیا ہے. اور مسیح نے ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھو دیے ہیں صلیب پر, اور ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے. تو ہم مسیح کے پر ایمان لانے کے باعث جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ روح جو ہے وہ ہمیں بیانہ میں دیا گیا ہے. یہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے, اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست کرو گے تو جیتے رہو گے. اور آج میں نے آپ کے سامنے 2 حوالہ جات جو رکھے ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے کہ جسم کے کام اور روح کے پھل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے کام جو ہیں ان کی یہاں پہ بڑی تفصیل سے یہاں پہ بتایا گیا ہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی. میرے عزیزو, یہ وہ تمام گناہ ہیں, یہ وہ تمام برائی ہے, بدی ہے, جس کو کہ ہر روز ہم اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ان کو ہم جسم کے کام کہتے ہیں. ہماری جو خواہش ہے وہ انہی کاموں کے بارے میں ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں. لیکن خدا کا روح جو ہمیں دیا گیا ہے بیانہ کے طور پر, جو گفٹ کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے, جب ہم مسیح پر ایمان لائے ہیں تو ہمیں خدا کے روح کی مدد حاصل ہے کہ ہم ان برائیوں سے, ان گناہوں سے بچ سکیں. خدا کا روح ہماری مدد کرتا ہے اس میں. اور روح کے پھل جو ہیں جن کا ذکر یہاں پہ ہے وہ ہے محبت, خوشی, اطمینان, تحمل,
मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, ये वो तमाम, दीज आर द डिवाइन एट्रीब्यूट्स, ये खुदा की खूबियां हैं, खुदा की सिफात हैं। तो जिसके अंदर खुदा का रूह होता है उसके अंदर ही ये खूबियां नजर आएंगी। और हमारी जिंदगी में जितनों ने मसीह को कबूल कर लिया है, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। जब खुदा का रूह हमारे अंदर बसता है तो जरूर है कि हम इन कामों से नफरत करें। ये नफरत अंगेज काम है, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, लेकिन हम अपनी कोशिश से ऐसा नहीं कर सकते। हमें खुदा के पाक रूह की जरूरत है। एवरी डे वी नीड टू बी फिल्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वी नीड गॉड्स गाइडेंस एंड दैट गाइडेंस इज अवेलेबल थ्रू हिज होली स्पिरिट। हमें हर रोज सुबह दुआ, जब हम स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की बात करते हैं, व्हाट इज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन? अब देखें कि एक डिसिप्लिन जो है, जो दुनिया की जो कौमें हैं, जो दूसरे रिलीजन है, आप देखें कि कोई 5 वक्त प्रेयर करता है, कोई 3 मरतबा प्रेयर करता है। हर किसी ने अपने डिसिप्लिन बनाए हुए हैं कि वो, लेकिन ये डिसिप्लिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ये वो डिसिप्लिन है कि आप जिंदगी गुजारते कैसे हैं। यहाँ पे बड़ी सफाई से लिखा हुआ है कि अब लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। रोमियो 8 बाब और उसकी 9वीं आयत में मैंने आपके लिए पढ़ा है कि जरूर है कि हम उसके रूह से मामूर होते जाएं, हम उसके रूह से भरते जाएं, ताकि हम दुनिया के इन तमाम जो ख्वाहिशात हैं, जो रगबतें हैं, हम इनमें गिर ना जाएं, इनमें फंस ना जाएं। क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है दुनिया में खुदा ने जो हमें रखा हुआ है। खुदा का मकसद हमारी जिंदगी से है कि हमारी जिंदगी से खुदा को जलाल मिले और लोगों को, जैसा हम कह रहे थे, लोगों को बरकत मिले। हमारी जिंदगी दूसरों के लिए फायदे का सबब बने, दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। और आज हम ये सीखते हैं कि हमें रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और हमारी जिंदगी में जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, हमें भी दुआ करने की जरूरत है। एवरी डे वी नीड टू प्रे, एवरी डे वी नीड टू रीड द बाइबल, और एवरी डे हमें उस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और फाइनली हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। हम जो भी कलाम को पढ़ते हैं उससे होगा कि हमारी जिंदगियां खुदा की मर्जी के मुताबिक होंगी, हम उसकी मर्जी के मुताबिक जो है जिंदगी गुजार सकेंगे। इसलिए मैं एक और आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। अगर हम क्लेम करते हैं वी आर क्रिश्चियंस, वी आर बिलीवर्स, तो हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और ये सिलसिला जो पादी साहब ने शुरू किया है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का, इसके अंदर हमें ये पैसेज जो है, जो मैंने आपके सामने रखा है, गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, ये हमारी मदद करता है कि पहली बात यह है कि हमें जानने की जरूरत है व्हाट आर द डिवाइन एट्रीब्यूट्स, वो है क्या, और उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे दी गई है। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, दीज आर द डिवाइन एट्रीब्यूट्स। और ये हमारी जिंदगी से जाहिर होने चाहिए। हमारा जो अल्टीमेट गोल है, देखिए जो डिसाइपलशिप है, हम डिसाइपलशिप की बात करते हैं, हम आगे ग्रो करने की बात करते हैं अपने ईमान में, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो कैसे बेटर हो सकती है, ये है डिसाइपलशिप। और डिसाइपलशिप में आप देखिए कोई डिग्री नहीं होती कि आपने कोई डिग्री, कोई मास्टर्स, या आपने कोई डिग्री नहीं करनी, बल्कि आपने अपने मास्टर की तरह बनना है। यू नीड टू बी लाइक योर टीचर। हमारा जो टीचर है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना रूह दिया है ताकि हम उसकी मर्जी को जान सकें, उसके कलाम को समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। हमारा जो अल्टीमेट गोल है, वी नीड टू बी लाइक क्राइस्ट। लोग हमें मसीह को देखना चाहते हैं। वी आर स्मॉल क्राइस्ट इन द वर्ल्ड। जहां कहीं भी हम हैं, हम मसीह की नुमाइंदगी करते हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हमें जरूरत है कि हमारी जिंदगियों को देखकर लोग खुदा की तारीफ करें। हमारी जिंदगियां ऐसी होना चाहिए और हमारी जिंदगियां इस कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। जो जहाँ पे जो चीजें आज हम सीखते हैं वो ये है कि हमें जिस्म के कामों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करना, बल्कि हमें अपनी जिंदगी से वो फल जाहिर करने हैं, रूह के फल,
मोहब्बत, प्यार, हलीमी, ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी में उसी वक्त नजर आएंगी जब हमारी जिंदगी में खुदा का रूह होगा। और मेरी ये दुआ है आज कलाम के वसीले कि खुदा हमें अपने रूह से भर और हमें ये तौफीक दे कि हम तेरी रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि हम जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करें बल्कि तेरी मर्जी से हम तेरी मर्जी को पूरा करें और अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने का भारी सब। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पैसा बहुत ही बाबरकत और खूबसूरत मैसेज। ये तो वैसे भी सब्जेक्ट जो है मेरा बड़ा ही पसंदीदा है और आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इसमें दूर वक्त में इस दरिया को कूजे में बंद किया है। किसी राइटर ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही, ये कोटेशन मुझे याद आ रही है कि ऑल क्रिश्चियन हैव द होली स्पिरिट बट द होली स्पिरिट डजंट हैव ऑल क्रिश्चियंस। ये एक बड़ी डेलिकेट ये स्टेटमेंट है कि तमाम लोगों को और रूह कुद्दस जो है वो बयाना में मिलता है, खुदा उनका ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द होली स्पिरिट डजंट हैव ऑल क्रिश्चियंस। उसमें जो बात जो मैंने सीखी वो ये है कि बहुत सारे जो ईमानदार हैं वो इस बात का तजर्बा तो रखते हैं कि खुदा का पाक रूह जो है वो अंदर उनके सुकूनत करता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को सबमिट नहीं करते। शिकस्तगी जो है, टोटल सबमिशन जो है वो नहीं है। तो पर सब क्या इसकी वजह क्या है कि जब खुदावन हमसे तो करता है कि हम पूरे तौर से अपने आप को खुदावन को दे दें और खुदावन के पाक रूह को मौका दें। बहुत दफा हम पार्शियली कहते हैं ना, पार्शियल सबमिशन के जुज़वी तौर पर कि ठीक है जी खुदा की आवाज को भी सुनना है और जानते भी हैं कि खुदावन हमसे ये चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ हम पूरे तौर से अपने आप को खुदावन के सुपुर्द नहीं करते। तो क्या इसकी वजह क्या है? क्या हम अभी तक जिस्मानी हैं या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड? क्या सोचते हैं भाई साहब आप, क्या इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी भाई साहब बहुत सारी वजूहात हैं। बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर जो है ना, जैसा हम देखते हैं कि हमारी जो ख्वाहिशात है, हर चीज जो हम दुनिया में देखते हैं हम चाहते हैं हम हासिल कर लें, और खास तौर पर जो जैसा भी हमने 10 कमांडमेंट में देखा था, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर, ये तमाम चीजें हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हैं। हम जिंदगी इसमें गुजार रहे हैं एंड वी आर टेम्प्टेड, और हम आजमाइशें आती है और हम आजमाइशों में गिर जाते हैं। अब इसका देखे जो जरूरी बात है, सबसे जो चीज आपने शुरू की है, जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, अगर हम खुदा के साथ फेथफुली चलते हैं, इफ वी आर कमिटेड क्रिश्चियन, और अगर हम डेली खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उससे बातचीत करते हैं, प्रेयर करते हैं, और खुदा की मदद के बगैर हम इस चीज को अचीव नहीं कर सकते। पैसे जो आप बात कर रहे हैं, ये हम ये नहीं कहते कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। हम क्रिश्चियन हैं, हम बिलीवर्स हैं, हम खुदा यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं, हम पाक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमसे गुनाह हो जाते हैं। अगर हमसे, इसीलिए यूहन्ना अपने पहले खत में लिखता है ना कि अगर कोई गुनाह करे तो हमारा एक हमें गुनाह माफ हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम कोशिश करें कि हम गुनाह से बचे रहें, और इसके लिए यह है कि हमें खुदा के पाक रूह को हर वक्त अपने अंदर महसूस करना और रखने की जरूरत है। अच्छा, फीलिंग में और एम्पावरिंग में जो मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो इस एक्सपीरियंस को उनको जानने की जरूरत है कि रूह से मामूर होना क्या है और एम्पावर होना क्या है। और आपने बड़ी खूबसूरती के साथ जो गलतियों खत, क्योंकि मेरा फेवरेट खत भी है, मेरा थीसिस भी था, इसकी पूरी तफसीर जो है वो मैंने की, और बहुत ही खूबसूरत इसमें ये जो चैप्टर जो आज आपने चुना, रूह के फल जो है, तो एम्पावर होना और रूह से मामूर होना, रूह से भरना, ये एक मैं समझता हूँ कि हर एक मसीही की इच्छा होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। और फिल विद द स्पिरिट, एम्पावर विद द स्पिरिट। हम आमतौर पर ये बात करते हैं खुदावन अपने पाक रूह से मामूर कर, हमें अपने पाक रूह से भर दे। तो खुदावन का पाक रूह जो है ये एक यूनिवर्सल गिफ्ट है बहनों भाइयों। ये नहीं है कि आप जो लोग अमेरिका में हो आप उससे भर सकते हो, या जो यूरोप में है वो भर सकते हैं, एम्पावर हो सकते हैं, या जो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो एम्पावर नहीं हो सकते। तो खुदावन का रूह जो वो सबके लिए है और ये एक यूनिवर्सल गिफ्ट है। मैं चंद जो आयात है उनको इस पैराए में
پیش کر کے تو میں پھر آج دعا کروں گا. اور چند ایک باتیں جو میں نے ابھی افسیوں خط میں سے جو تلاوت کی صبح, تو میں پیسہ ود ڈیو اپالوجی کیونکہ آپ نے بڑا اچھا میسج دیا, لیکن میرے من میں یہ آ رہا تھا کہ میں ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ بانٹوں. تو یہاں پر جو افسیوس کا 5 باب اور اس کی 15 سے 21 آیات میں چند ایک باتیں جو کہ میں جلدی سے آپ کے گوشت کرنا چاہتا ہوں, اور میں اس میں سے چند ایک جو بلڈ پوائنٹ ہے ان کو میں آپ کے لیے پیش کروں گا. بس غور سے جو کس طرح چلتے, اور پھر اس آیت کے آخر میں لکھا ہے داناؤں کی مانند بنو چلو, اور پھر 17 آیت کے آخری حصہ میں ہے خداوند کی مرضی کو سمجھو, اور پھر 18 آیت میں لکھا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ, اور پھر 19 آیت میں لکھا ہے روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 20 آیت میں لکھا ہے خدا باپ کا شکر کرتے رہو, اور آخر میں ہے 21 آیت کے آخر میں ایک دوسرے کے تابع رہو. اب اگر ہم ان باتوں کو تفسیر کے ساتھ پیش کریں اور تفسیر ان کی کریں تو ایک بڑا وقت ہمیں چاہیے ان کو پیش کرنے کے لیے, لیکن آپ اس چیپٹر کو لیں اور یہ جو پیراگراف جو اقتباس میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے آپ اس کو ضرور اس پہ میڈیٹیٹ کر. دیکھیں جب بھائی صاحب پیغام دے رہے تھے تو میں ان کی باتیں جو ہے وہ تحریر کر رہا تھا, نوٹ کر رہا تھا, تو پھر جب میں نے اس ورد کو صبح میڈیٹیٹ کیا, اس پہ غور کیا, گیان دھیان کیا, تو یہ چند ایک باتیں مجھے اس میں سے جو ہے آپ بھی جو ہے نا وہ لے لیا کریں ہائی لائٹر, اور اس میں دیکھیں میں نے اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کیا ان چیزوں کو, اور میں صرف آپ کی انکریجمنٹ کے لیے کہ دیکھیں میں نے اس چیزوں کو لکھا ہے تاکہ اس پہ اب آپ ایک ایک چیز کو لیں گے تو آپ اس کو یہ دیکھیں میں نے غور سے اس کو کہ اس طریقے سے آپ اس کو اپنے جو میرے پاس دیکھیں پورے میں نے اپنا جو نا اسلحہ جو رکھا ہوگا یہ سارے ہائی لائٹر میرے پاس ہیں, نوٹ بک ہیں. تو ابھی بھی 35 سال ہو گئے بھائی صاحب, 36 سال خدمت کرتے ہوئے, تو ابھی بھی خدا کے پاک کلام کو جب لیتے ہیں ڈرتے ہوئے, اس کا خوف مانتے ہوئے, ہر روز خدا جو ہے ہمیں نئی چیزیں سکھاتا ہے. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ نیکسٹ تھوڑا سا میں اس میں بھائی صاحب جو بات آپ کرتے ہیں میں ایڈ سر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی افسیوں کا رکھا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ. ہمیں یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مرتبہ میٹنگ میں گئے ہیں ہمیں رول مسلسل کام ہمیں ضرورت ہے کہ we need to be filled every day. We need to come to God and ask him to fill us to continue to follow his commands. یہ فی الحال جاری ہے, چلتے رہو, مانند چلو, سمجھا خدا کی مرضی کو سمجھو, مہور ہوتے جاؤ. اور دیکھیے یہ اگر آپ اس کے اور بھی اس کے کانٹیکس میں جاؤں تو وہاں پر خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اس میں تعمیر ہوتے جاؤ, اس میں جڑ پکڑتے جاؤ, اس میں مضبوط ہوتے جاؤ, اور خدا کی جو اس کی محبت کی جو چوڑائی ہے, لمبائی ہے, اونچائی اور گہرائی, اس کو محبت اس کو جانتے رہو. تو اس میں جو اسٹیٹک لائف جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. زندگی میں جو جمود ہے, جب آپ سمجھ لیتے ہیں جی میں بس روحانی بن گیا ہوں, میں بہت میرے پاس علم آ گیا, میرے بہنوں بھائی اس دن آپ کی موت ہو جاتی ہے, واپسی شروع ہو جاتی, وہ دن سمجھے کہ آپ کی موت ہے. تو روزانہ خدا یہ نہ سوچے چلیے بس ٹھیک ہے ہفتے میں ایک بار پروگرام دیکھ لیں گے, ہم چرچ چلے جائیں گے بس ٹھیک ہے, یا نیٹ پہ اس کو دیکھ لیں گے. روزانہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ خدا نئے نئے خادموں کو لا رہا ہے. کل پادری محبوب تھے, آج پادری صاحب ہیں. نیکسٹ ویک میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا, تو نیکسٹ ویک آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے اس پر پادری صاحب ہم غور کریں گے. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ بیزی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں 18 ڈاکٹرز ہیں اس میں, اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو آنے 2 ویک ہیں کوئی بات نہیں ہے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, تو ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہمیں ملتے ہیں اس عقیدے میں, کیونکہ ہم اس کے شروع سے لے کر اس میں جو یہ جو کریڈ ہے رسولوں کا عقیدہ جو ہے یہ محض ایک پیراگراف نہیں ہے, یہ وہ حصہ نہیں ہے, بلکہ اس میں عقائد پائے جاتے ہیں. 18 ڈاکٹرز ہیں اس میں, تو ان پر ہم غور کریں گے. تو مس نہ کیجیے گا, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں کہ اگر وہ ہم دیکھیں چرچ میں پڑھتے ہیں, رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں, دعا ربانی پڑھتے ہیں, 10 حکم ہم ان کو ابھی پیچھے جو ہم نے سیکھا اس کے بارے میں, تو لیکن ہمیں ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے بائبل ٹی وی گلوبل, یہ کوئی انٹرٹینمنٹ چینل نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو بس یہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ آپ نے کرنی ہے. یہ اس میں آپ سیکھیں, اور میں اس لیے بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی نوٹ بک بنائیں, اپنے ایک مینول بنائیں, ایک رجسٹر بنائیں جس میں سب چیزیں آپ نوٹ کریں. اور رسولوں کا عقیدہ جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے, اس کو سیکھیں
اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ضرور اس میں آپ پروگرام میں حصہ لیجیے گا, آپ اس کو دیکھیے گا. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں اور سارے پروگرامز کو ہم خدا ان کے ہاتھوں میں دیں گے. 20 تاریخ کو جو میں نے بتایا ہے ٹی سینٹر ہنسلو میں آنا نہ بھولیے گا, وہاں پر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے گا. اسٹینڈ فار کرائسٹ 11 سے لے کے 6 بجے تک یہ پروگرام ہوگا. سنڈے کی جو عبادات ہے صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں عبادت ہوگی. اور چرچ کا ایڈریس 309 وکرج فارم روڈ ایسٹن TW50GR. تو آئیے دعا مانگیں. خداوند بزرگ زندہ با خدا, زمین و آسمان کے خالق اور لشکروں کے خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمارا استاد ہے, ہمارے اندر سکونت کرتا ہے. تیرے خادم کے لیے جنہوں نے تیرے منہ کی باتیں پیش کی, خدا ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خدا تو بھائی سب کے ساتھ ہو, ان کی کلیسیا کو اور انہیں بڑی برکت دے, اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر. تیرے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا وقت دیا, ہمارے ساتھ اس بات میں شامل ہوئے, خدا تو سب کو نام بنام چھو بڑی برکت دے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہے خدا ہم اور زیادہ گہرے طور سے تیرے پاک کلام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, اس پر غور کرتے ہیں, جتنے لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں, پاک کلام پیش کریں, ان سب کو بڑی برکت دینا. اور اے پیارے خدا ہماری عقلوں کو روشن کرا, ہمارے دھیانوں کو خیالوں کو ہمیشہ اپنے قبضہ میں رکھ. بیماروں یتیموں لاچاروں کے ساتھ ہو. اور اے پیارے خدا ہم اس وقت التجا کرتے ہیں UK کے لیے کہ جہاں پر اے خدا خشک سالی کا خطرہ ہے, بارش نہیں ہو رہی, گرمی ہے. خدا التجا کرتے ہیں ان تمام مشکلات کو دور کر. اور اے پیارے خدا ہم انڈیا اور پاکستان کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں, تیرے لوگوں کو تیری پناہ میں دیتے ہیں. جہاں کہیں بھی تیرے لوگ مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, ستائے جا رہے ہیں, ہاسپٹلز میں ہیں, گھروں میں ہیں, خدا ہم تو سب کو بڑی برکت. ہم نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے, اپنے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, اپنے دوستوں عزیزوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا ہم تو سب کے ساتھ ہو. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہم بخش دے, جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے, خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شاکر اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. تھینک یو بھائی صاحب, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور میں بہت دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. چھٹیوں میں ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا, تو خداوند آپ کے ساتھ ہو. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ آپ کا مائک جو ہے وہ بند ہے. اچھا, میں بھی بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور سارے بہن بھائیوں کا, ان کی ساری انکریجمنٹ کے لیے. اور 3 ہفتے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا, لیکن خدا نے چاہا تو اس کے بعد پھر آپ کو جوائن کروں گا. انجوائے یور ہالیڈیز, اور خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ہمیشہ میں رکھیں. میرے بھائیو ضرور آپ اپنی دعاؤں میں اس ملک کو بھی یاد رکھیں. ابھی جو بہت زیادہ پریشانی ہے, خوش سالی ہے, اور جو شہر میں تو انہوں نے کہا جی آپ ہاؤس پائپ جو ہے ان کو یوز نہیں کر سکتے, تو پانی کا استعمال بڑی کیئرفلی کریں, اور گرمی میں جو ہے وہ باہر نہ زیادہ جائیں. اپنا بھی اور اپنے خاندان کا خیال رکھیں. ضرور انجوائے کریں ہالیڈیز, لیکن بی کیئرفل, گرمی بہت زیادہ ہے. اور آپ اپنا اور اپنے خاندان کا اپنا خیال رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.